بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیہ اما بعد فصل چوتھی فصل الاسم المعرب علی نوعین اسم معرب کی دو قسمیں ہیں منصرف نمبر ایک منصرف وہو ما لیس فیہ سببان او واحد یقوم مقامہما وہ ہے جس میں نہ ہوں دو سبب یا ایک سبب جو دو سببوں کے قائم مقام ہو من الاسباب التسعۃ 8 اسباب میں سے 8 اسباب کا زیدن جیسے کہ زید ہے، یہ اسم معرب کی مثال ہے۔ ویسمی الاسم المتمکنہ اور اس کا نام اسم متمکن رکھا جاتا ہے، یعنی اس کے دو نام ہیں، اسم معرب اور اسم متمکن۔ وحکمہ ان یدخلہ الحرکات الثلاث مع التنوین اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں 3 حرکتیں داخل ہوتی ہیں تنوین کے ساتھ، یعنی حالت رفع میں رفع، نصب میں نصب اور جری میں جر، اور اسی طرح تنوین بھی آتی ہے۔ تنوین کہتے ہیں 2 زیر 2 پیش 2 زبر کو۔ تقول جاءنی زید ورأیت زیدا ومررت بزید، تو یہ دیکھیے، یہ پہلی مثال میں حالت رفع میں رفع آیا، دوسری مثال میں حالت نصبی میں نصب آیا، اور تیسری مثال میں حالت جری میں جر آیا زید پر، اور تنوین بھی آیا۔ وغیر منصرف نمبر 2 غیر منصرف، دوسری قسم غیر منصرف۔ وہو ما فیہ سببان او واحد منہا یقوم مقامہما من الاسباب التسعۃ، وہ ہے جس میں 2 سبب ہوں یا ایک سبب ہو جو 2 سببوں کے قائم مقام ہو۔ مقام ہما میں ہما کی ضمیر کا مرجع ہے سببان، ایک سبب ہو یا 2 سبب ہوں یا ایک سبب ہو جو 2 سببوں کے قائم۔ والاسباب التسعۃ ہی العدل اور 9 اسباب وہ نمبر 1 عدل ہے، والوصف نمبر 2 وصف ہے، والتانیث نمبر 3 تانیث ہے، والمعرفۃ نمبر 4 معرفہ ہے، والعجمۃ نمبر 5 عجمہ ہے، والجمع نمبر 6 جمع ہے، والترکیب نمبر 7 ترکیب ہے، والالف نمبر 8 الف نون زائد ہے، اور نمبر 9 وزن الفعل وزن فعل ہے۔ وحکمہ اللہ یدخلہ الکسرۃ والتنوین، اور اس کا حکم یہ ہے، کس کا حکم؟ ہو کا مرجع کون ہے؟ ہو کا مرجع ہے اس میں غیر منصرف، اس میں غیر منصرف، اور اس کا حکم یہ ہے کہ داخل نہیں ہوتی ہے اس پر کسرہ، والتنوین اور تنوین، ویکون فی موضعہ الجر اور اس کی یکون فی موضع الجر مفتوحا ابدا، اور ہوتا ہے وہ جر کی جگہ میں مفتوح ہمیشہ، ابدا مانے ہمیشہ۔ تقول جاءنی احمد ورأیت احمد ومررت باحمد، تو دیکھیے پہلی مثال میں تو رفع آیا، لیکن دوسری مثال میں تو نصب آنا ہی تھا اور نصب ہی آیا، لیکن تیسری مثال میں احمدی آنا چاہیے تھا لیکن احمدہ آیا حامل جار کے ہونے کے باوجود بھی، اس لیے کہ یہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، حالت جری میں بھی جر اس پر نہیں آتا۔ اما العدل بہرحال عدل فہو تغیر اللفظ من صیغتہ الاصلیۃ الی صیغۃ اخری، تو وہ بدل جانا ہے لفظ کا اس کی اصلی صیغہ سے دوسرے صیغہ کی طرف، تحقیقاً تحقیقی طور پر، او تقدیراً یا تقدیری طور پر۔ ولا یجتمع مع وزن الفعل اصلا، اور جمع نہیں ہوتا ہے وہ وزن فعل کے ساتھ بالکل بھی۔ ویجتمع مع العلمیت، اور جمع ہوتا ہے وہ علمیت کے ساتھ، کا عمرہ جیسے کہ عمرہ ہے، زفرہ ہے، ومع الوصف اور وصف کے ساتھ، کا ثلاثہ ومثلثہ واخرى وجمعہ، تو یہ سب مثالیں ہیں غیر منصرف، کس کی؟ غیر منصرف کی، اور غیر منصرف کے کون سی سبب کی؟ عدل کی، کیا؟ عدل کی، اور عدل کے لیے انہوں نے یہ حکم بیان کیا کہ وہ عالمیت کے ساتھ جمع ہوتا ہے اور وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، یعنی ایسا نہیں ہو سکے گا کہ کوئی اسم وہ عدل بھی ہو اور وزن فعل بھی ہو، وزن ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسم ہو اور عالم ہو۔ اما الوصف بہرحال وصف فلا یجتمع مع العالمیت اصلا، تو بالکل تو نہیں جمع ہوتا ہے وہ عالمیت کے ساتھ بالکل۔
عدل وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہوتا اور وصف علمیت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا. وشرطہ اور اس کی شرط. کس کی شرط؟ نہیں، یہ وصف کی شرط. وصف کی شرط اس کی ہو کا مرجع. وشرطہ ان یکون وصفا فی اصل الوضع. اور اس کی شرط سوچنا چاہیے نا، ہو کے بعد کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ذہن جو کہے کس کے بارے میں وہی اس کا مرجع ہوتا ہے. ان یکون وصفا کہ وہ وصل ہو فی اصل الوضع اصل وضع میں. فاسود و ارقم غیر منصرف، تو اسود اور ارقم غیر منصرف ہیں. وان صارا اسمین للحیۃ، اگرچہ وہ بن گئے ہیں نام سانپ کے لیے، لاصالتہما فی الوصفیۃ، ان کے اصل میں وصف ہونے کی وجہ سے، ان کے اصل میں وصف ہونے کی وجہ سے. یعنی یہ نام تو ہیں لیکن بعد میں بنے ہیں، اصل میں یہ نام نہیں تھے، اصل میں وصفی تھے. لہذا یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ یہاں وصف اور عالم جمع ہو گئے. وصف اور عالم ایک جگہ جمع نہیں ہوتے. وَأَرْبَعٌ فِي مَرَرْتُ بِنِسْبَةٍ أَرْبَعٍ، اور اسی طرح سے اربعن مررت بنسبۃ اربعین کی مثال میں منصرف منصرف ہے. ما انہ صفۃ ووزن الفعل، باوجود اس کے کہ وہ کیا ہے، صفت ہے اور وزن فعل ہے. وزن فعل. تو یہاں اگر یہ وصف ہے، کیا ہے، وصف ہے، تو وزن فعل بھی ہے. وزن فعل کو اور وصف کو جمع ہونے میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے. لہٰذا یہ کیا ہونا چاہیے تھا، غیر منصرف، لیکن پھر بھی منصرف ہے. تو اسی کا جواب دے رہے ہیں لعدم الاصالۃ فی الوصفیۃ، اس کے اصل میں وصف نہ ہونے کی وجہ سے. عدم کے معنی آتے نہ ہونا، اصل میں وصف نہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے یہ منصرف ہے. اس میں ایک ہی سبب ہے، دو سبب نہیں ہے. اما تانیث، بہرحال تانیث کو کہتے، کس کو کہتے ہیں، مؤنث ہونے کی. بہرحال تانیث بالتا یعنی تا کے ذریعے جو مؤنث ہو. فشرطہ ان یکون علما، تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو. کطلحہ، جیسے کہ طلحہ. وکذا المعنوی، اور ایسے ہی مؤنث معنوی. ثم المعنوی، پھر مؤنث معنوی. ان کان ثلاثیا، اگر ہو وہ 3 حرف والا. ساکن الاوسط، بیچ والا حرف ساکن ہو. غیر عجمی، عجمی نہ ہو. یجوز صرفہ و ترکہ، جائز ہے اس کو منصرف پڑھنا اور غیر منصرف پڑھنا. منصرف پڑھنا اور غیر منصرف پڑھنا. لأجل الخفۃ، اس کے ہلکا ہونے کی وجہ سے. ووجود السین سببین، اور 2 سببوں کے پائے جانے کی وجہ سے. 2 سببوں کے پائے جانے کی وجہ سے. کا ہندن، جیسے ہندن، اس کو آپ منصرف بھی پڑھ سکتے ہو، غیر منصرف بھی، کیونکہ 3 حرف ہے اور بیچ والا حرف جو کیا ہے، یہ ساکن ہے. اور ہے بھی یہ عربی نام، عجمی نام نہیں. غیر عجمی کے کیا معنی ہے، عجمی نام نہ ہو یعنی عربی ہو. تو اس وجہ سے آپ اس کو کیا پڑھ سکتے، منصرف بھی. اور نیند آ گئی تمہیں، نیند رہی ہے نادیاش کیا تھا. تو کیا ہے، جائز ہے اس کو منصرف پڑھنا اور غیر منصرف. وَإِلَّا يَجِبُ مَنْعُهُ، ورنہ واجب ہے اس کو غیر منصرف پڑھنا. کا زینب، جیسے کہ زینبہ ہے. زینب کو غیر منصرف پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس میں کیا ہے، اس میں 4 حرف ہیں. وسقرہ، اور اسی طرح سقرہ ہے، اس کو بھی غیر منصرف پڑھنا ضروری ہے کیونکہ یہ 3 حرفی تو ہے لیکن 3 حرفوں میں سے بیچ والا حرف جو ہے وہ کیا ہے، وہ ساکن نہیں ہے. وماہ، اور اسی طرح ماہ ہے. وجورا، اور اسی طرح جورا ہے. تو ان کو کیا کہیں، ان کو غیر منصرف پڑھنا کیا ہے، ضروری ہے. والتانیث بالالف، اور وہ اسم جو مؤنث ہو کس کے ذریعے سے، الف کے ذریعے سے، الف مقصورہ کے ذریعے. کا حبلہ، جیسے کہ حبلہ ہے. والممدودۃ، اور جو مؤنث ہو الف ممدودہ کے ذریعے سے. کہ حمراء، جیسے کہ حمراء. ممتنع صرفہ البتہ، ناممکن ہے ان کو غیر منصرف پڑھنا یقینی طور پر. البتہ کے کیا معنی آتے ہیں، یقینی طور پر. لأن الالف قائم مقام السببین، اس لیے کہ الف قائم مقام ہوتا ہے 2 سببوں کے. التانیث ولزومہ، نمبر 1 تانیث اور لازم تانیث. تانیث اور
تو تانیث بھی تا ہے، اس کو آپ غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہو، منصرف بھی پڑھ سکتے ہو جب وہ عربی نام ہو، 3 حرف ہو اور بیچ والا کیا ہو؟ ساکن ہو۔ تو وہ مثالیں آپ کو بتا دی، لیکن اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط اس کے اندر فوت ہو جاتی ہے، کس مؤنث کے اندر؟ وہ مؤنث جو تا کے ذریعے سے کیا ہو؟ مؤنث ہو، تو اس میں کیا ہوگا پھر؟ اس کو منصرف نہیں پڑھیں گے، غیر منصرف پڑھنا اس کو ضروری ہے۔ رہا وہ مؤنث جو الف ممدودہ کے ذریعے، الف مقصورہ کے ذریعے، اس کو تو ہمیشہ آپ کو ضروری ہے کہ اس کو غیر منصرف۔ اما المعرفۃ، بہرحال معرفہ، فلا یعتبر تو اعتبار نہیں کیا جاتا ہے، فی منع الصرف، اس میں غیر منصرف میں، منہا اس سے، الا العالمیت، مگر عالمیت کا، یعنی اس میں معرفہ کی 7 قسمیں، ان میں سے صرف کیا ہے؟ عالمیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ وتجتمع مع غیر الوصف، اور وہ جمع ہوتا ہے غیر وصف کے ساتھ، غیر وصف کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ جمع ہوتا ہے مع غیر الوصف۔ تو اما العجمۃ، بہرحال عجمہ یعنی عجمی نام جو ہے، فشرطہ ان تکون علما فی العجمۃ، تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ عجم میں علم ہو، عجم میں پارٹیکولر نام جو ہوتا ہے اس کو علم کہتے ہیں۔ وزائدۃ علی 3 احرف، اور 3 حروف سے زیادہ ہو، کا ابراہیم، جیسے کہ ابراہیم یہ عربی نام نہیں ہے، اور کتنے حرفوں سے زیادہ ہے؟ او ثلاثین، یا 3 حرف ہو، متحرک الاوسط، بیچ والا حرف کیا ہو؟ متحرک ہو، کا شطرہ، جیسے کہ شطرہ ہے، یہ 3 حرف ہیں، کا نہیں، کا تو مثال کے لیے حرف جر ہے، 3 حرف والا ہے، لیکن کیا ہے؟ بیچ میں کیا ہے؟ متحرک ہے، تو اس کو غیر منصرف پڑھنا ضروری۔ فلجام منصرف، لہذا لجام منصرف ہے، لعدم العالمیت، عالم کے نہ ہونے کی وجہ سے، عالم کے۔ ونوح منصرف، اور نوح منصرف ہے، لسکون الاوسط، بیچ والے حرف کے سکون منے ساکن ہونے کی وجہ سے، بیچ والے حرف کے ساکن ہونے کی وجہ سے۔ اما الجمع، بہرحال جمع، فشرطہ ان یکون علی صیغۃ منتہی الجموع، اس کی شرط یہ ہے کہ وہ منتہی الجموع کے صیغہ کے وزن پر ہو، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وہوا ان یکون، منتہی الجموع کا وزن جو ہے اس کی تعریف آپ کو بتا رہے ہیں، وہوا، اور وہ کیا، وہ ہوا کا مرجع کون ہے؟ ہاں زور سے بولو، ہاں زور سے بولو۔ منتہی الجموع کیا ہے؟ منتہی الجموع وہوا، اور وہ کون؟ وہ منتہی الجموع، ہوا کا مرجع کون ہے؟ منتہی الجموع۔ ان یکون بعد الف الجمع، وہ یہ ہے کہ الف جمع کے بعد حرفان، 2 حرف ہوں، کتنے ہوں؟ الف جمع، کمساجد، جیسے مساجد، دیکھو الف جمع کے بعد 2 حرف ہیں، جیم اور دال۔ او حرف مشدد، یا حرف مشدد ہو، مشدد کس کو کہتے ہیں؟ تشدید ہو، مثل دواب، جیسے دواب ہے، دیکھو واو کے بعد الف جمع ہے، اس کے بعد مشدد حرف ہے، اور مشدد حرف آپ جانتے ہو یہ اصل میں 2 حرف ہوتے ہیں۔ او 3 احرف، یا کتنے حروف ہو؟ 3 حرف ہو، اوسطها ساکن، بیچ والا کیا ہو؟ ساکن ہو، غیر قابل للہاء، ہا کو قبول نہ کرنے والا ہو،